بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 12واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف، اور سورہ ہود کا کچھ حصہ پچھلے پارے میں بیان ہوا، تقریباً 5 آیات، اور بقیہ حصہ 12ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قوم عاد اور ان کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں قرآن کریم کی عظمت اور حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ کائنات کی تمام مخلوقات کو رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، خواہ وہ زمین پر چلنے والے انسان ہوں یا جانور ہوں، یا وہ سمندر میں چلنے والی مچھلیاں ہوں، یا زمین میں رینگنے والے کیڑے ہوں، یا آسمانوں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ تو فرمایا جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کائنات کے اندر، ان تمام کی تمام مخلوقات کو رزق دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر یہ حقیقت واضح کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے گویا کہ توحید کی دعوت دی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات تمام کائنات کو رزق دیتی ہے، اللہ رب العزت تمام کائنات کا رازق ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے کہ جو تمام کائنات کو رزق دینے والی ہو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اور صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائے۔ اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع میں اور تیسرے رکوع سے لے کر اس سورت کے آخر تک اللہ رب العزت نے تقریباً 6 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان انبیاء کے ساتھ ان انبیاء کی قوموں کے کچھ واقعات ذکر فرمائے۔ ان انبیاء علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اور ان تمام انبیاء کی قوموں کے قصے اور واقعات ذکر کر کے اللہ رب العزت نے مشرکین کو یہ دعوت فکر دی ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھیں، ان کی عمر بھی تم سے زیادہ تھی، اور دیگر معاملات میں بھی وہ تم سے شان و شوکت میں تم سے بڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ رب العزت کی سرکشی کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی اختیار کی اور اپنے وقت کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو نہ تو ان کی طاقت ان کے کام آئی، نہ ان کی شان و شوکت ان کے کام آئی، اور نہ ہی ان کی عمروں کا لمبا اور طویل ہونا ان کے کام آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان سب کے سب کو مختلف قسم کے عذابات سے دوچار کر دیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اور کفار مکہ، مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا کہ اگر تم بھی وہی روش اختیار کرو گے، اگر تمہارا بھی طرز عمل وہی ہوگا جو تم سے پہلے لوگوں کا تھا، جو تم سے پہلی قوموں کا تھا، تو اللہ رب العزت تمہارا انجام بھی وہی فرمائیں گے کہ جو تم سے پہلی امتوں کا ہوا، اور تمہارا حشر بھی وہی ہوگا کہ جو تم سے پہلے گزرنے والی قوموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو یہ تقریباً تیسرے رکوع سے لے کر اس سورہ مبارکہ کے اختتام تک اللہ رب العزت نے یہ 6 انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کی مختصر تفصیل اور احوال بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس پارے میں سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ تو اس پارے میں ہے، یعنی 12ویں پارے میں، اور آدھا حصہ سورہ یوسف کا 13ویں پارے میں ہے۔ اور سورہ یوسف میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تو بہت سے انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے ہیں، لیکن کسی بھی نبی کا واقعہ تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کچھ حصے کسی جگہ پر ان کے واقعات کی کچھ حصے دوسری جگہ پر ذکر فرمائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہ واحد نبی اور پیغمبر ہیں کہ ان کا پورا واقعہ اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ ایک ہی صورت میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ واحد پیغمبر ہیں کہ صرف اسی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ منقول ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اب چونکہ اس سورہ مبارکہ کا آدھا حصہ 13ویں پارے میں ہے اور آدھا حصہ 12ویں پارے میں ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے تفسیر کے حوالے سے بھی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور قصہ جو بیان ہوا ہے، اور دوسرا ان کے واقعے اور قصے سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر، اور جو نصیحتیں ان کے قصے سے حاصل ہوتی ہیں، وہ دوسرا حصہ ہے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اور قصہ مختصراً وہ بیان کیا جائے گا، اور کل کی جو نشست ہوگی، کل کے پارے کا جو خلاصہ ہوگا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والے جو دروس ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن سیرت بھی عطا فرمایا تھا، حسن صورت بھی عطا فرمائی تھی، اور اس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا، اور جو ان کے باقی بیٹے تھے وہ ان کے ساتھ ان کی محبت اور پیار کو دیکھ کر ان سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے۔ انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے والد سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں جا کر ایک کنویں میں ان کو پھینک دیا، اور واپس آ کر یہ کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا چکا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کنویں میں اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، اور ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس قافلے میں پانی لینے کے لیے ڈول اس کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے سے باہر آ گئے۔ اب اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر مصر کے اندر بیچ دیا، اور جو عزیز مصر تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی کفالت میں ان کو لے لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعوت ٹھکرا دی، تو عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کے بعد بھی جو توحید کی دعوت کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا، اور پھر بالآخر عزیز مصر نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیے تو اس خواب کی جو صحیح تعبیر تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی، اور یوں ایک خواب کی تعبیر بتلانا یہ ان کا جو علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا وہ اس قید سے نجات کا ذریعہ بنا، اور ان کو قید سے نجات مل گئی، اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خزانہ تھا اس کا نگران مقرر کر دیا اور ان کو گویا کہ وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ابھی قحط پڑنے والا ہے، تو ایسے ہی ہوا، مصر اور آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑا اور لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے، تو اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ پھر ایک دو دفعہ آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت ان پر واضح فرما دی، اور ان سے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور میرے والدین کو لے کر مصر آ جائیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا جو خاندان تھا، پورا جو قبیلہ تھا وہ مصر میں آ کر آباد ہو گیا۔ تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یعنی کنویں سے اٹھا کر پھر قید سے گزارتے ہوئے اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کر دیا، اللہ رب العزت نے انہیں تخت کا وارث بنا دیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر واقعہ تھا جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس سورہ مبارکہ اور اس واقعے سے حاصل ہونے والی عبرتیں اور دروس وہ انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔